بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 19 اکتوبر 2021۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات اور واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا۔ اگر کسی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اب سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ نئے اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ تو چلے شامل کرتے آج کی پہلی خبر۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مشرقی وسطی طاہر اشرفی نے عرب نیوز کو بتایا کہ 23 اکتوبر سے وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے مئی میں بھی سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کیا تھا۔ طاہر اشرفی نے کہا کہ وزیر اعظم ریاض میں ہونے والے گرین مڈل ایسٹ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کانفرنس 25 اکتوبر کو ریاض میں منعقد ہوگی۔ ان کے مطابق دورے کے دوران عمران خان سعودی ولی عہد اور دوسرے عہدیداروں کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے۔ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب گرین اور کلین تعاون کے حوالے سے MOUs پر دستخط کریں گے۔ عرب اتحاد نے حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے جانے کی ویڈیو جاری کی ہے۔ یمن میں آئینی حکومت کے دفاع کے لیے قائم عرب اتحاد نے پیر کو پچھلے 24 گھنٹے کے دوران یمن کی کمشنری العبدیہ اور اس کے اطراف حوثی ملیشیا کے یونٹس اور ارکان کے اہداف کو نشانہ بنائے جانے کی ویڈیو جاری کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPAC کے مطابق عرب اتحاد کی جانب سے جاری ویڈیو میں حوثیوں کے اہداف نشانہ بنائے اور تباہی کے مناظر دکھائی گئی ہے۔ قبل از عرب اتحاد نے بیان میں کہا تھا کہ پیر کو پچھلے 24 گھنٹے کے دوران یمن کی کمشنری العبدیہ اور اس کے اطراف حوثی ملیشیا کے یونٹس اور ارکان کے اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے مزید 38 کارروائیاں کی گئی ہے۔ SPA نے ترجمان کی طرف سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا تھا کہ مزید 13 فوجی گاڑیاں تباہ جبکہ 150 سے زیادہ دہشت گردوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کی میونسپلٹی نے سیکورٹی حکام کی معاونت سے المسپلہ علاقے اور اس کی ذیلی بلدیہ کے ساتھ تفتیشی دورے کیے جس کے دوران 50 ٹن زائد میعاد غذائیہ اشیاء ضبط کر کے طلب کرائی گئی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPAC کے مطابق مکہ میونسپلٹی کے حکام نے ریڑھی فروشوں سے غذائیہ اشیاء ضبط کی ہے جس میں 40 ٹن بچوں کی مٹھائی اور کھانے پینے کی اشیاء، 6 ٹن سبزیاں اور 4 ٹن مچھلیاں تھیں۔ یہ تمام اشیاء انسانی استعمال کے قابل نہیں تھی۔ میونسپلٹی نے بتایا کہ فیلڈ ٹیموں نے النکاسہ کے علاقے میں سڑک پر دکانیں لگا کر اشیاء فروخت کرنے والوں سے بھی اشیاء ضبط کی ہے۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی کے اہلکار اپنی تفتیشی جاری رکھے ہوئے ہیں، کسی بھی صورت میں غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے کی اجازت نہیں دے دیں۔ عالمی گولڈ مارکیٹ میں پیر کو کاروبار کے آغاز کے پہلے دن سونے کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کا اثر مملکت کی گولڈ مارکیٹ پر بھی پڑا ہے۔ اجیل ویب کے مطابق پیر کو 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 213.16 ریال رہی جبکہ مملکت میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے سونا 21 کیرٹ ہے جس کی 1 گرام قیمت 186.51 ریال رہی۔ 18 کیرٹ 1 گرام سونا 159.87 ریال میں جبکہ 14 کیرٹ 1 گرام سونا 124.34 ریال میں دستیاب رہا۔ مملکت میں 1 اونس سونے کی قیمت 6,633.75 ریال رہی۔ پیر کو عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت $1768.38 فی اونس ریکارڈ کی گئی۔ نوجوان خواتین اور مرد پائلٹس کا نیا گروپ گزشتہ روز اتوار کو سعودی عرب کے مشرقی ریجن کے شہر دمام میں قائم آکسفورڈ سعودیہ فلائٹ اکیڈمی سے پائلٹ لائسنس حاصل کرنے کے بعد پرواز کے لیے تیار ہے۔ عرب نیوز کے مطابق آکسفورڈ سعودیہ اکیڈمی کی پہلی گریجویشن کلاس کے بعد اب یہ پائلٹ 3 سال کا معاہدہ کر سکیں گے جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کو مزید ابھاریں گے اور 750 گھنٹے سالانہ فلائٹ کا ہدف پورا کریں گے۔ یہ فلائٹ اکیڈمی 2018 میں سعودی نیشنل سینٹر آف ایویئیشن میں قائم کی گئی تھی جو کہ دمام میں موجود کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے منسلک ہے۔ آکسفورڈ پائلٹ اکیڈمی کی یہ 8ویں برانچ ہے۔ اس اکیڈمی کا مقصد ایویئیشن سے متعلق بہترین ہنرمندوں کو مملکت کی ترقی میں شامل کرنا ہے۔ سعودی نیشنل سینٹر برائے ایویئیشن کا مقصد پائلٹ اسکول، اصلاح و مرمت کا تربیتی مرکز اور کمرشل ایئر لائن کے لیے ٹریننگ سینٹر کا قیام ہے۔
سعودی عرب انسداد گداگری کے نئے قانون کے نفاذ کے بعد گرفتار ہونے والے گداگروں کا ڈیٹا بیس قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نئے قانون پر 88 دن بعد عمل درآمد کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ نئے قانون گداگری کی ہر شکل اور طریقوں پر پابندی عائد کرتا ہے۔ سعودی اخبار اوقاس کے مطابق حال ہی میں کابینہ کی جانب سے منظور کردہ انسداد گداگری قانون میں کہا گیا ہے کہ گداگری میں ملوث کسی بھی شخص کو زیادہ سے زیادہ 1 سال قید اور 1 لاکھ ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ نئے قانون میں گداگروں کا ڈیٹا بیس قائم کرنے کی گنجائش ہے تاکہ ان کی آسانی سے شناخت کی جا سکے۔ گداگری کے معاملے کا اندراج کیا جائے گا جبکہ گداگری سے نمٹنے ایک خصوصی فنڈ بھی بنایا جائے گا۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے ایک غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے جس نے امن اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے الفاظ پر مبنی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان خالد القردیس نے بتایا کہ سیکورٹی حکام نے ایک فلسطینی شہری کو گرفتار کیا جو عمر کے چوتھے عشرے میں ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ گرفتار فلسطینی نے امن اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے الفاظ پر مبنی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی۔ بیان میں کہا گیا کہ فلسطینی شہری نشے کا عادی بھی ہے۔ اسے گرفتار کر کے قانونی کارروائی کے بعد پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے مسجد حرام کے زیرین میں 2000 کے قریب چھتری تقسیم کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق چھتریوں کی تقسیم انتظامیہ کے تحت رضاکارانہ خدمات انجام دینے والی کمیٹی نے کی ہے۔ کمیٹی کے سربراہ انجینئر امجد بن عائز الحازمی نے کہا ہے کہ زائرین کو دھوپ سے بچانے کے لیے مطاف میں چھتریوں کی تقسیم ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رضاکاروں کی ٹیم نے چھتریوں کی تقسیم کے وقت تمام SOPs پر عمل کیا ہے۔ یہ کام حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن سدیس کی سرپرستی میں وقفے سے ہوتا ہے۔ واضح ہے کہ انتظامیہ اکثر و بیشتر زائرین حرم میں چھتریوں کی مفت تقسیم کرتی رہتی ہے۔ یہ کام زائرین حرم کو بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے ضمن میں کیا جاتا ہے۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔